أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے اور اس مضمون کی آیتیں قرآن کریم میں ٹوٹل 4 ہیں۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 129، پھر دوبارہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 151، پھر یہ سورہ آل عمران میں ہے آیت نمبر 164، پھر سورۃ الجمعہ ہے 28ویں پارے میں، اس کی آیت نمبر 2 ہے۔ میں چاروں آیتیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، پھر اس کا عنوان اور اس کی تفسیر آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب کعبۃ اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو کچھ دعائیں انہوں نے دوران تعمیر مانگی ہے، اور فارغ ہونے کے بعد ایک دعا مانگی تھی۔ وہ دعا یہ ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یہ دعائیں دوران تعبیر مانگی اور فارغ ہوئے۔ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ اس امت کے اوپر ہم نے کیا انعامات کیے۔ فرمایا كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ اور تیسری جگہ یہاں اللہ تعالیٰ اپنا احسان بتلا رہے ہیں۔ غزوہ احد کے ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، پھر اپنی نعمت فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ پھر سورۃ الجمعہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہ 4 آیتیں ہیں۔ اس کا عنوان مفسرین نے، علماء نے رکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی، یہ عنوان بھی ملے گا، اور مقاصد بعثت، یہ عنوان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنایا، رسول بنایا، سب سے آخری رسول ہے۔ آپ کے ذمے اللہ نے کیا کام لگائے، آپ کی ذمہ داریاں کیا تھی، اس کو کہتے فرائض منصبی۔ مقاصد بعثت کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کیا ہے، تو یہ 4 فرائض منصبی کہہ لے یا 4 مقاصد بعثت کہہ لے، اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ پھر ان میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں 4 کام کیا ہے؟ تلاوت آیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ اللہ نے ایک کام لیا، اللہ کی کتاب کی آیتیں پڑھ کے لوگوں کے سنانا، لوگوں کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرنا ایک کام۔ نمبر 2 تعلیمی کتاب، ان کو کتاب کی تعلیم دینا، یہ کتاب تعلیمی کتاب ہے، سن میں اور آپ کر رہے ہیں۔ تلاوت آیت، تلاوت ہو گئی، یہ تعلیمی کتاب ہے، اس کا ترجمہ تفسیر سمجھانا۔ والحکمت، ان کو حکمت کی تعلیم دینا، حکمت اور دانائی کی تعلیم دینا۔ نمبر 4 تزکیہ، ان کو پاک کرنا۔ تلاوت آیات پہلا کام ہے، تعلیمی کتاب دوسرا کام ہے، تعلیم حکمت تیسرا کام ہے، تزکیہ یہ چوتھا کام ہے۔ اب یہاں پر اللہ نے اس کی ترتیب یہ رکھی ہے
کہ ابراہیم علیہ السلام جب کعبۃ اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے اور دعا کی کہ اللہ میں نے کعبۃ اللہ کو بسایا، بنو جرہمہ کے آباد ہو گئے، شہر بسا، تو دعا مانگی، ربنا، اے ہمارے رب، وابعث، بھیج دیجئے، فیہم، ان مکہ والوں میں، رسولاً، ایک شان والے پیغمبر، منہم، جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، آپ کی آیتیں ان کو پڑھ کے سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب کی تعلیم دے، والحکمت، اور ان کو حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرے، ان کا تزکیہ کرے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ ہی غالب ہے اور حکمت والے ہیں۔ اور باقی 3 جگہوں میں، اب یہاں پر اللہ نے ترتیب کیا رکھی؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں سب سے پہلے تلاوت آیات ہے، پھر تعلیمی کتاب ہے، کتاب کی تعلیم ہے، پھر تعلیم حکمت ہے، اور آخر میں تزکیہ ہے۔ باقی 3 جگہوں میں اس کو ترتیب کو بدل لیا۔ 3 جگہوں میں کیا کیا؟ تلاوت آیات ہے، پھر تزکیہ ہے، پھر تعلیمی کتاب اور تعلیم حکمت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں تلاوت آیات، تعلیمی کتاب، تعلیم تزکیہ سب سے آخر میں ہے، اور باقی 3 آیتوں میں تزکیہ کو دوسرے نمبر پہ لا کے رکھا، تعلیمی کتاب اور تعلیم حکمت کو پیچھے کر دیا۔ کیا وجہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی دیکھو اصل ترتیب تو یہ ہوتی ہے، جب ہم تعلیم لیں گے، ایک ہوتی ہے تعلیم، ایک ہے علم، اور ایک ہے عمل، ایک ہے تعلیم اور ایک ہے تربیت۔ دیکھیں، تربیت بغیر تعلیم کے ممکن نہیں ہے، لیکن تعلیم کا مقصد تربیت ہے۔ کسی چیز کو بہتر سمجھیں گے، بہتر کریں گے، سمجھ کم ہوگی، عمل بہتر نہیں ہوگا، سمجھ اچھی ہوگی، عمل بہتر ہوگا۔ تو تربیت بغیر تعلیم کے ممکن نہیں ہے، لیکن تعلیم اصل نہیں ہے، اصل مقصد تعلیم اس لیے کہ اس کے ذریعے تربیت حاصل کرے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعا میں ترتیب اللہ نے وہی رکھی، تعلیم کی۔ جب تعلیم ہم لیتے اس کی ترتیب الگ ہوتی ہے، کام کرنے کی ترتیب پھر بعد میں بدل جاتی ہے۔ تو اللہ نے سب سے پہلے تلاوت کا ذکر کیا، جو آپ کی آیتیں ان کو سنائے، پھر ان کو کتاب کی تعلیم بھی دے، پھر ان کو حکمت و دانائی کی تعلیم بھی دے، اور آخر میں فرما ان کا تزکیہ کرے، ان کو اچھے اخلاق سے آراستہ کرے اور برے اخلاق سے ان کو بچائے، اخلاق حمیدہ سے ان کو آراستہ کرے اور اخلاق ذمیمہ سے ان کو پاک کرے، یہ فرمایا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے تو دعا کر دی، اور پھر اپنے وقت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی، وقت آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالا، تلاوت آیات، تعلیمی کتاب، تعلیم حکمت، تزکیہ، اور الحمدللہ وہ کام ہو بھی گیا تو اللہ تعالیٰ نے مقصد کو پہلے ذکر کیا، باقی جو چیزیں جو ذریعہ وسیلہ ہے اس کو بعد میں ذکر کیا۔ 3 آیتوں میں دیکھیں اللہ کیا فرما رہے ہیں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، البتہ تحقیق اللہ نے احسان فرمایا مسلمانوں پر، ایمان والوں پر، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، جبکہ اللہ نے بھیجا ان میں ایک رسول جو انہی میں سے ہے، یتلو علیہم آیاتہ، پڑھتے ہیں ان پر اللہ کی آیتیں، ویزکیہم، اور ان کو پاک کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمت، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور پیغمبر کی آمد سے قبل یہ لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان کو سمجھایا، ان کو بتایا، پھر ان کی تربیت کی، اس تربیت کا نتیجہ کیا نکلا؟ تو دیکھیں یہ ہے 4 آیتیں، فرائض منصبی کا ذکر ہے، اور آپ کے مقاصد بعثت کا ذکر ہے۔ آپ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ کیسے کامیاب ہو گئے؟ کیسے تربیت کی؟ درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر،
اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، بات کیا تھی جو نہ روما اور نہ ایرا سے دبے، چند بے تربیت اونٹوں کے چرانے والے، جن کو ہوتا تھا کافور پر نمک کا دھوکا، بن گئے خاک کو اکسیر بنانے والے۔ یہ صحابہ ایسے لوگ دنیا میں تیار ہوئے، یہ کیا ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کام ہے۔ آپ نے ایسی تربیت کی، تلاوت، اللہ کا کلام ان کو سمجھایا، پھر ان کا تزکیہ کیا، ان کو کتاب کی تعلیم دی اور ان کو حکمت کی تعلیم دی۔